سب سے پہلے آج کے اس بابرکت محفل کے حوالے سے انجمن الحسینی حسنین پورہ دنیور کی نئی ٹیم، محافل و مجالس کمیٹی اور خاکسار کے جانب سے آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ بالخصوص حلقہ ارباب ذوق گلگت کے سینئر شعراء میرے استاد محترم جمشید خان دکھی کی سربراہی میں جو ٹیم یہاں موجود ہے، اور ان کے علاوہ دیگر ہمارے مہمانان گرامی جو ہماری ایک مختصر سی دعوت پہ یہاں تشریف لائے، ہم آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلکہ شنانے پر جو کوکنش بوٹس شناہیر پرانت تو تم مئی باش رکی مور بولو تو اسپاو بن میجارے چھوٹ بس شیوت تھونس نبی پاک دنیا تر وہ ایک خوشی منایا تھونس، چونکہ نصر میں ایک ذاتی کوشش ہے اور میں کہ حلقہ ارباب ذوق شعراء ہم یا ماں ساتھ ادائن دیورر کی ٹیم اکن کے سنی چیزی مشوقش تو کوشش تھے ہیں اسے کوشش نہیں کہ نبی پاک کلمہ پڑھو نس انسان مسلمان دائرات و ایک کرتے دو جملہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رسی دیز نیرٹی بے مطمئن بے ایک دوبون، تو لہٰذا کوشش آئندہ کر گا چھوٹ میں بویتا نہیں کیا دے سکے نوم دیگے تو تم ہر ایک انسان ایک مصروف ہے، لیکن مصروفیت جو کم ایک ٹیم نکلے حضور پاک اے محفلر وہ ساتھ کونڈ رہ گے تو شاید انے سے ابدی زندگی کرتے ایک سرمایہ کر انسان قوم جو چھن کرے گا نہیں جب تک ہینش ہن تو قوم ہانے کی ہیں ہینش انوسی ہیں، لیکن ہینشور رو اگر حضور پاک نوم میں نہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ سے زندگی کا بہتر بے اور سے آخرت کا بہتر بے۔ اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ حاضرین محفل، جیسا کہ غلام عباس نسیم صاحب نے آج کے اس دن کے حوالے سے تفصیلی آپ تمام کو آگاہ کیا، آج کی یہ محفل بسلسلہ ولادت باسعادت سرور کونین رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز انشاءاللہ تعالیٰ تلاوت کلام پاک سے ہوگی۔ تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں محترم کفایت حسین الیاس صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کی اس محفل سعید کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات۔ حاضرین محفل، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ
آج کی اس جشن میلاد کے 2 مرحلے ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں عرض شمال کے نامور نعت خواں حضرات بحضور سرور کونین نعت شریف کا ہدیہ پیش کریں گے۔ اس کے بعد گلگت بلتستان کے نامور شعراء کرام استاد شعراء کرام اپنا کلام پیش کریں گے۔ دل میں انوار نبی کا جو اجالا ہو جائے، دل میں انوار نبی کا جو اجالا ہو جائے، آب و گل کا یہ جہاں عالم بالا ہو جائے، فکر کا ابر چھٹے غم کا ازالہ ہو جائے، ہو کرم ان کا تو سب دور کے سالہ ہو جائے، اور شافع حشر کی رحمت کا جو حالہ ہو جائے، میرے حق میں در دوزخ کو بھی تالا ہو جائے۔ ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میں صرف دیکھ لوں کی بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں کی بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جان، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جان، کبھی جو ان کے گلی میں قیام ہو جائے، کبھی جو ان کے گلی میں قیام ہو جائے۔ ہو جائے۔ ارشاد حسین دل لرننگ اکیڈمی کے طالب علم نعت شریف پیش کر رہے تھے۔ اب میں ایک اور نعت خواں جن کا تعلق بھی لرننگ اکیڈمی سے ہے، بہت خوبصورت نعت پڑھتے ہیں، شناز زبان میں نعت شریف پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا طالب علم دلدار حسین کو کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں شناز زبان میں نعت پیش کریں۔ طالب علم تو آخری شینہنو و تو شریعت حاکم ہنو احمد محمد مصطفیٰ یاسین ہنوتا ہنو تو علم عبادی شاہنو و تو امت
احمد محمد مصطفیٰ میرے حیات فخر امام تو فخر کل آدم ہنو و خدای کشیو سنگ ہنو احمد محمد مصطفیٰ میرا جے تو میں ہے مانہنو حکم خدایر مانہنو و غلام تو تھئی سلمان ہنو احمد محمد مصطفیٰ السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ درود پڑھیے محمد والا محمد پر اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین دست قدرت نے سا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے دست قدرت نے سا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں بے جناب مرسل مرسلان
بحضور سرور سروراں بجناب مرسل مرسلاں میری فکر عاجز و ناتواں میرا نطق آری و بے زبان بحضور سرور سروراں بجناب مرسل مرسلاں وہ ہدایت ہمیں سجاں وہ ہدایت ہمیں سجاں. سب سے پہلے میں آپ تمام حاضرین کو جشن عید میلاد مبارک ہو اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. استاد جناب ریحان اعظمی صاحب کا کلام رضا عباس بھائی کے فرمائش پہ میں کوشش کروں گا کہ اس کلام پہ میں اتر سکوں. لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں ابو طالب کا قلم دان کہاں سے لاؤں لوگ کہتے ہیں لکھوں آپ کی مدحت آقا لوگ کہتے ہیں لکھوں آپ کی مدحت آقا میں بلا لہجہ قرآن کہاں سے لاؤں آپ کے حکم کو جو حکم خدا مانتے تھے آپ کے حکم کو جو حکم خدا مانتے تھے یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے کاش کبھی ایسا
بھی ہو خواب میں میرے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، او باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، خلاف معشوق کے کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خلاف معشوق کے کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا۔